السلام علیکم، کیا حال چال ہے میرے پیارے سے ویورز، میرے پیارے سے بہن بھائی، جہاں کہیں بھی ہیں شاد رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ آج کا ولاگ بہت ہی مزے کا ہے۔ مزے کا اس لیے ہے کیونکہ ایک تو ولاگ بن رہا ہے، دوسرے میرے گھر کی صفائی بھی ہو رہی ہے۔ میں بہت خوش ہو رہی تھی، خوش اس لیے ہو رہی تھی کہ ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کیونکہ اکثر ولاگ ایسے ہوتے ہیں جو میرے کسی کام نہیں آتے، اور اکثر ولاگ ایسے ہوتے ہیں جس سے میرے گھر جو ہے نا وہ بھی چمک جاتا ہے۔ اور مزہ تب آتا ہے جب جو ہے نا دو کام ہو، کہتے ہیں نا ایک تیر دو شکار۔ میرے ساتھ آج وہی بالکل ہو رہا ہے کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ رمضان سے پہلے میرا گھر بھی نیٹ اینڈ کلین ہو جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے سارے سودے سلف بھی کلیئر ہو جائیں، ساری سیٹنگ ہو جائے، کچن صاف ہو جائے، واشنگ لگ کے سارے کپڑے شپڑے دھلائی ہو جائے۔ کیونکہ رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر دل کرتا ہے کہ پورا سال ہم نے پورے طریقے سے جو ہے زیادہ سارا قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی ہوتی، تو میں چاہ رہی ہوتی ہوں کہ تلاوت جو ہے وہ جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور تحفتاً بھیجنا چاہیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو ہماری اولادیں ہوتی ہیں تو یہ فتنہ ہے، مال اور اولاد، لیکن یہ ہمارے لیے وسیلہ بھی بن جاتا ہے مغفرت کا۔ تو اگر ہم مغفرت کا وسیلہ تبھی بن سکتے ہیں نا اگر ہم ان کے پیچھے کچھ بھیجیں گے، ان کو ثواب کی نیت سے، تو اپنی عبادت بھی ہو جائے گی اور اپنے بزرگوں کو بھی ہم کچھ نہ کچھ بھیج دیں گے۔ تو اسی نیت سے یہ کہتے ہیں نیتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تو اللہ تعالیٰ میری نیت کو بھی جانتا ہے، آپ لوگوں کی سب کی نیتوں کو جانتا ہے۔ تو یہ رمضان کی تیاری کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ساری گھر کو صاف اینڈ کلین کر رہی ہوں۔ اچھا، فرنیچر کیوں دھو رہی ہوں یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ فرنیچر میں اس لیے دھو رہی ہوں کہ کچھ فرنیچر ایسا ہوتا ہے جس کی چھوٹی سی ڈیزائننگ ہوتی ہے۔ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں، یہ میرا ایک ٹیبل ہے، یہ دیکھیے گا، اس کے نا ڈیزائن اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کو صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ایک وہ چھوٹے ذرے کو صاف کرنا بہت، اس کے اوپر کانچ بھی لگی ہوئی ہے لیکن اس کی سائڈیں دیواریں جو ہے ان کو صاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں اکثر بیٹو والے برش سے کبھی صاف کرتی ہوں، کبھی ڈسٹمپر والے برش سے صاف کرتی ہوں، تو یہ سوکھا کام نہیں ہے۔ اور کچھ فرنیچر ایسے ہوتے ہیں وہ یادگیری کے طور پہ، یہ میری جہیز کی کچھ سامان ہے تو یہ پھینکنے کو بھی دل بھی نہیں کرتا۔ ان کو بڑی بار میں نے جو ہے نا وہ رینیو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کیا کریں، دل ان کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ تو یہ میری چیئرز ایسی ہیں، یہ ویسے تو کسی کام نہیں آتی، لیکن جب ہم کمبل دھلائی کرواتے ہیں یا کچھ تو ان کے اوپر ہم رکھ دیتے ہیں، وہ خشک ہوتے رہتے ہیں، یا کبھی باہر کوئی گلی میں کچھ نکالنے ہوں چیئرز وغیرہ، کوئی باہر کوئی لوگ بیٹھے ہوں مانگ لیں، چیئر مانگ لیں، تو پھر میں گراج سے اٹھا کے ان کو دیتی ہوں۔ یعنی یہ گم بھی نہیں ہوتی، نہ کسی کے ساتھ میچ ہوتی ہیں، گم نہیں ہوتی تو نہ ہی ٹوٹتی ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے بہت کام سے کچھ فرنیچر آتا ہے۔ تو یہاں پر میری ہیلپر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں اس نے میری بہت ہیلپ کی ہے، کیونکہ میری صحت کافی دنوں سے خراب ہے، لیکن آپ کے سامنے بھیگی ہوئی ہوں۔ ابھی گھر والے بھی بہت شور کرتے ہیں کہ آپ اتنا کام کر کے پھر آپ تھک جاتی، 2 دن آپ چارپائی پہ رہتی ہیں۔ تو آج میں نے جو فرش ہے نا ان کو میں نے صرف ڈلوا کے اچھے سے ان کو نا مانج کے کوچ کے صاف کیا ہے، کیونکہ جب ہم نے جہاں دل کرے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ نہیں ہے کوئی، تو حافظ صاحب سب سے چھوٹے ہیں جو کہ 12 سال کے ماشاءاللہ ہو چکے ہیں۔ اس 11 مارچ کو انہوں نے پورے جو ہے 11 سال کا پورا ہو کے 12واں سال اس کا سٹارٹ ہو جانا ہے، اور میرے بیٹے نے ماشاءاللہ 13 پارے اس کے تقریباً کمپلیٹ ہو جانے ہیں، اور 11 مارچ کو ہی ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری سی نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ چھوٹا بھائی ہے میری بیٹیوں کا، میرا بیٹا ہے اور حافظ بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے اور مجھے ایک حافظ کی ماں کہلانے کے قابل بنائے۔ اب میں کافی تھک چکی۔ سب سے پہلے تو میں کچن میں آئی ہوں دودھ گرم کرنے، جو رات کو آیا شام کو وہ بھی گرم کرنے والا پڑا تھا، اور جو دن کو آیا وہ بھی۔ تو یہاں پہ ملائیاں میں نے نکال کے رکھی ہوں کیونکہ فریزر میں بالکل اب جگہ نہیں ہوتی، اب ساتھ ہی جو نکالتی ہوں تو ان کا مکھن شکن بنا کے ساتھ ہی گرم کر کے اور ساتھ ہی بالٹی میں ڈال دیتی ہوں۔ اور یہاں پر میں نے چائے بنائی ہے کیونکہ بھوک بھی ہیلپر کو بھی بہت لگی ہوئی تھی، مجھے بھی لگی ہوئی تھی۔
تو اب ہمیں کھانے کو کچھ مل نہیں رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ رس منگوا کے تو رس کے ساتھ جو انجوائے کیا جائے۔ وہ اس کو کچھ لوگ پاپے بولتے ہیں، لیکن میں تو رس بولتی ہوں، لیکن بہت کم کھاتی ہوں۔ وہ تب کھاتی ہوں جب کچھ نہیں کھانے کو ملتا اور بھوک بھی بہت شدید لگی ہوتی ہے۔ تو گلا کافی خراب ہے، کھانسی نزلہ زکام بھی ہے، لیکن کام کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ رمضان سے پہلے پہلے اپنے آپ کو طے کرنا۔ اب زادی صاحب کو مجھ پہ بہت ترس آیا کہ اتنا کام کیا تو رس کھا رہی تھی۔ وہ جلدی سے انہوں نے بائک نکالی، بازار گئے، ادھر سے لے کے آئے ہیں جی نان لے کے آئے ہیں، ساتھ حلیم لے کے آئے ہیں اور ساتھ چنے لے کے آئے ہیں۔ یہ ناشتے جیسا ہی کھانا ہمارا لگ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ تقریباً 2-2:30 بج گئے، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم ناشتہ کر رہے ہیں، حالانکہ ناشتہ تو ہم صبح کر چکے تھے، وہ ہضم ہوا، پھر رس اور چائے کھائی، وہ بھی ہضم ہو گیا۔ اب یہاں پر پھر زادی صاحب جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک بڑا پیارا سا ناشتہ تو نہیں، کھانا بھی نہیں، اور یہ تو ڈنر ہی لگ رہا تھا لیکن شکل تو ساری ناشتے والی لگ رہی تھی۔ حلیم تو بڑا اچھا لگ رہا تھا، اور یہ ایک ہے ڈھابا سٹائل ہوٹل ہے، تو اس سے بہت اچھا ہے نا ہمیں مل جاتا ہے کبھی کبھی۔ پہلے تو جب بچے چھوٹے تھے تو میں زیادہ پارسل ہی منگوایا کرتی تھی، اور جب میں ٹیچر تھی تو ساری باتیں پیسے کافی کھلے ہوتے تھے تو پھر پارسل منگوا لیا کرتی تھی۔ اب تو بچے بڑے ہو گئے اور اب صحت جو ہے نا یہ بھی بزرگانہ سی میری ہو گئی ہے، اور میں اس لیے بازار کی چیزیں کم کھاتی ہوں، لیکن جب کبھی نہ پکے تھک جاؤں تو پھر جو ہے یہ کوئی دے دے تو اس کی مہربانی، نہ دے تو اس کی اور زیادہ مہربانی۔ تو یہاں پر جو ہے کھانا مجھے مل گیا ہے، میں کھانا کھا رہی ہوں اور شکر الحمدللہ کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی، اور ہمیں اپنی ساری عبادتیں اچھے طریقے سے کرنے کی، اور ان کو قبولیت کا درجہ ملے۔ تو اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئے ولاگ میں، نئے بات کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔